السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جو دو ویڈیو آپ کے اور ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اس آیت کریمہ جو سورۃ الحجرات کی 12ویں جو آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین جو لوگوں کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں ان برائیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنا ہے، اور دوسری جو اخلاقی برائی ہو جاسوسی ہے، جو دونوں کے تعلق سے بیان ہو چکا ہے۔ آج تیسری اخلاقی برائی وہ ہے کہ غیبت، اور یہ غیبت ایک ایسی خطرناک برائی ہی نہیں بلکہ اس کو بیماری کہہ سکتے ہیں، خاص کر کے معاشرے میں، خاندانوں میں، گھر میں، برادری میں، سوسائٹی میں اس کے بڑے ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ ہے ایک ایسے آدمی کے تعلق سے اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، اس کی کمزوریاں، اس کے عیوب کو بیان کرنا اور اس کے نقائص کو بیان کرنا، کہ جس کو بیان کرنے کے بعد معاشرے میں، خاندان میں، برادری میں وہ حقیر ہو، حقیر سمجھا جائے وہ، یا اس کی ذلت ہو، اس نیت اگر وہ کر رہا ہے تو وہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں اگر وہ برائیاں اس کے اندر ہے تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہاں وہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائیاں جس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں وہ برائیاں اگر نہیں ہے تو پھر تو تہمت ہے۔ تہمت غیبت سے بڑا جو ہے نا گناہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی کا کام مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے عہدہ حاصل کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان مت کرو۔ اگر وہ چیز اس کے سامنے اگر بیان ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو رنج ہوتا ہے، تو ایسی چیز جو ہے نا غیبت کہلاتی ہے۔ اصلاح کرنا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر اصلاح کریں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اصلاح کریں، اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا اس سے بات کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر تو تہمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں یہ معمولی برائی نہیں ہے، اس کا کیا برا اثر ہے، کیا نتیجہ ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کیا کون ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اتنے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس کا وہ گناہ ہے اور بہت ہی جو ہے نا برا ہے، اور اس کو کراہت کرنا ہے، اس کو ناپسند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تینوں اخلاقی برائیوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے، اور سارے امت مسلمہ کو ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔